जब भी और जहाँ भी सैयद आबदा हुसैन का ज़िक्र हो, किस्सों, कहानियों और वाक़यात का एक लापरवाही सिलसिला शुरू हो जाता है। उनकी जुर्रतमंदी, सियासी बेबाकी का एक ज़माना गर्विदा है। वो पाकिस्तान की पहली खातून रुकन असम्बली थी जो एहकाम नशीद से बाकायदा इंतखाब लड़कर ऐवान में पहुंची। उन्हें ये इनफरादियत भी हासिल है कि वो पाकिस्तान की पहली खातून थी जिन्होंने अमेरिका में बासियत पाकिस्तानी सफ़ीर अपने मुल्क की नुमाइंदगी की। बाज़ां ये सफारती मंसब डॉक्टर मलिहा लोधी और शीरी रहमान के हिस्से में भी आ गया। यही नहीं, इन्हें अपने आबाई इलाके झंग में पहली खातून मेयर होने का भी एहसास हासिल है। क्या में पाकिस्तान से 1 साल कम उम्र रसीदा आबदा हुसैन पंजाब के मारूफ लेकिन कदरे पसमानदा इलाके झंग में पैदा हुई। वो अपनी पुरकशी शख्सियत, हस्ब नस्ब और ख़ानदानी पस मंज़र के हवाले से इस कदर आम थी कि इनसे शादी के ख्वाहिशमंदों की एक तवील फहरिस्त थी। इन्हें एल्ज़बेथ टेलर और जैना लोलो से ज़्यादा खूबसूरत करार दिया जाता था। ज़्यादा सैयद आबदा हुसैन से शादी के ख्वाहिशमंदों में जनाब अयूब खान के सबसे छोटे बेटे ताहिर अयूब खान भी शामिल थे। यही वजह थी कि सदर अयूब खान ने नवाब ऑफ कालाबाग के ज़रिए, जो इस वक्त मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर थे, अपने बेटे की शादी का पैगाम भेजा था। लेकिन आबदा हुसैन के वालिद ने इनकार कर दिया था। यही नहीं, मलकत रन्नम नूर जहां ने भी अपने बेटे अकबर रिजवी के लिए आबदा हुसैन का हाथ मांगा, मगर यहाँ भी इनके वालिद आबिद हुसैन शाह आड़े आ गए। जवाबन नूर जहां से गाना सुनाने की फरमाइश कर दी। नूर जहां, जो एक मामला फहम व सूझबूझ रखने वाली खातून थी, फ़ौरन समझ गई सादात घराने के बड़े ज़मींदार गाने की फरमाइश करके उनके और अपने दरमियान फ़र्क ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनांचे उन्होंने भी तुर्की पे तुर्की जवाब देते हुए कहा, अगर आप रिश्ते के लिए हाँ कर दें तो जब तक चाहेंगे गाना सुनाती रहूँगी। इस तरह बात ख़त्म हो गई। बाद में आबदा हुसैन की शादी इनके कज़न फ़खर इमाम से, जो शादी के इब्तदाई दिनों में आबदा को बोरिंग मगर अब सब्र इस्तकामत की तस्वीर नज़र आते हैं। आबदा हुसैन ने इब्तदाई तालीम कॉन्वेंट ऑफ जेज़स एंड मैरी लाहौर और सर्वल मनीट्रिक्स बोर्डिंग स्कूल स्विट्ज़रलैंड से हासिल की। बाद आला तालीम के लिए इटली भी गई, लेकिन ग्रेजुएशन मुकम्मल किए बगैर ही वतन वापस लौट आईं। इनकी शादी अपने कज़न मारूफ ब्यूरोक्रेट फ़खर इमाम से तय पा गई थी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ ने फ़ौजी वर्दी पर शेरवानी पहनी तो कौमी असम्बली की रुकनीत के लिए कम अज़ कम तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन करार दे दी, जिसके नतीजे में असम्बली से नायल होने वालों में नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान, कौमी असम्बली के स्पीकर गौहर अयूब खान, मुतअद्दिद सियासतदान समेत बेगम आबदा हुसैन भी शामिल थी। बहरहाल बादशाह उन्होंने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से 2008 में पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की संद हासिल कर दी। सदर ज़ियाउल हक ने जिलावतनी इख्तियार करने वाली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी से पहले सन 1986 में जब बेनज़ीर भुट्टो का सियासी तिल्सम गैर मौसर बनाने के लिए अपने रुफ़का से मुशावरत शुरू की तो सैयद आबदा हुसैन और सैयद फ़खर इमाम को एक मजबूत सियासी जोड़े और ताकतवर सियासी हलकों की हमायत के साथ मैदान में लाने का फैसला किया गया और इस मकसद के लिए गैर एलानिया तौर पर तैयारियां भी शुरू कर दी गई। लेकिन सदर ज़ियाउल हक को बताया गया कि दोनों मियाँ बीवी के मसलक के पेश नज़र सऊदी हुकाम नाराज़ हो सकते हैं, लिहाजा ये सारा अमल रोक दिया गया। फिर ताकत और सियासत की ये सरमायाकारी मियाँ नवाज शरीफ पर की गई। आबदा हुसैन ने अपने दौरे सियासत की याददाश्तों पर मुश्तमिल एक किताब भी पावर फेलियर के नाम से तहरीर की है, जिसमें चशमकुशा वाक़यात का तस्करा किया गया। जो लोग काबिल ज़िक्र शख्सियात की खुद नविश्तों में दिलचस्पी रखते हैं और पाकिस्तान की रंगारंग सियासत का दिलचस्प अहवाल जानना चाहते हैं, इन्हें यह किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस किताब में उन्होंने बतौर रुकन पार्लियामेंट बहैसियत जुर्रतमंद सियासतदान ही नहीं, सफारतकार की हैसियत से भी चंद नाकाबिल फरामोश वाक़यात का तफसीलन ज़िक्र किया। खुसूसन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से सियासी वाबस्तगी का इजहार करते और इन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए लिखा, मैं भुट्टो साहब की बड़ी मदाह थी। मैंने दिसंबर 1976 में ख्वाब में देखा था भुट्टो साहब आम के दरख्त पर फांसी के फंदे से लटके हुए हैं और आम का यह दरख्त हमारे लाहौर वाले घर के सामने था। आबदा हुसैन ने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किया, लेकिन बाद अज़ां पीपल्स पार्टी छोड़ने की वजह बताते हुए उनका कहना था, 1977 के आम इंतखाबात में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुझे कौमी असम्बली की नशिस्त पर इंतखाब लड़ने के लिए टिकट देने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया था कि मैं एक खातून उम्मीदवार थी। बकौल आबदा हुसैन, भुट्टो जैसे जिद्दत पसंद की जानिब से यह सिनफी इम्तियाज़ पीपल्स पार्टी छोड़ने की बुनियादी वजह थी। ताहम बाज़ हल्के इनकी इस मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ नहीं करते। वाज़ेह इंतखाबात में कामयाबी के बाद इन्हें इलाकाई सियासत में मुखालफिन की जानिब से शदीद मुज़ामत का सामना करना पड़ा। बहरहाल मरकज़ी सियासत में हिस्सा लेने के लिए 1988 में जब उन्होंने झंग में अपने आबाई हल्के से इलेक्शन लड़ा और मद्दे मुकाबिल मौलाना हक नवाज झंगवी, जिनका तल्लुक़ जमीयत उलमा पाक इस्लाम से था, सख्त मुकाबले के बाद वाज़ेह बरतरी से शिकस्त दी तो सियासत में मुखालफत की दुश्मनी तक जा पहुँची। आबदा हुसैन, जिन्हें इनके ख़ानदान में चंदी के नाम से भी पुकारा जाता है,
کی شخصیت و مزاج میں تنوع کے سبب ان سے متعلق متضاد واقعات پرتجسس کہانیاں مشہور ہیں۔ ان کی خاندانی شخصیت کا وقار، پس منظر، دھیما لہجہ، شگفتہ انداز گفتگو، موضوع خواہ کیسا ہی کیوں نہ مدلل بحث مباحثے نے دیگر سے ممیز کرتا ہے، تو ان کی شستہ و رفتہ اردو انگریزی بھی دیکھنے سننے والوں کو ان کا گرویدہ کرتے تھے۔ ایک طرف تو عابدہ حسین حلیم طبع، بندہ پرور اور سید زادی ہونے کے ناطے بھی مظلوموں کا ساتھ دینے کے واقعات کا حوالہ رکھتے ہیں، تو دوسری جانب ان کے آبائی علاقے میں ان کے مخالفین انہیں ایک ظالم جاگیردانی کے روپ میں پیش کرنے کے لیے بھی مختلف واقعات کی منظر کشی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ سید عابدہ حسین کے والد سید عابد حسین شاہ ایک بڑے زمیندار، غیر منقسم ہندوستان کی برطانوی ہند فوج میں اعزازی کرنل بھی تھے، جو انہیں ان کے اثر و نفوذ کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ وہ سیاستدان کی حیثیت سے بھی خاص اہم سمجھے جاتے تھے۔ انہیں 1945 میں ہندوستان کی دسوسا اسمبلی کے لیے بھی منتخب کیا گیا اور یہ کامیابی انہیں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے حاصل ہوئی۔ عابدہ حسین مسلم لیگ نون میں ایک بااثر شخصیت تھی۔ میاں نواز شریف نے انہیں 2 مرتبہ اپنی کابینہ میں وزیر بنایا، 1997 میں وزیر خوراک زراعت اور دوسری مرتبہ وزیر منصوبہ بندی، جبکہ نواز دور ہی میں انہیں امریکہ میں پاکستان کی سفیر بھی مقرر کیا گیا۔ لیکن عابدہ حسین یہ تسلیم نہیں کرتی کہ انہیں نواز شریف نے سفیر بنا کر امریکہ بھیجا تھا، بلکہ وہ اس کا تمام کریڈٹ اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان کو دیتی ہیں۔ یہ بھی درست ہے کہ ان کی زیادہ سیاسی اور ذہنی ہم آہنگی غلام اسحاق خان سے تھی، جن کی دیانتداری کے وہ اکثر گن گاتی بھی دکھائی دیتی تھی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ میں کیے گئے میرے اہم فیصلوں میں وزیر اعظم نواز شریف کا کوئی کردار نہیں ہوتا تھا، میں براہ راست غلام اسحاق خان سے رہنمائی لیتی تھی۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ عابدہ حسین کی بطور سفیر امریکہ روانگی سے قبل ایک اہم ملاقات ایوان صدر میں ہوئی تھی، جہاں غلام اسحاق خان کے علاوہ وزیر خارجہ صدیق کانجو، سیکرٹری خارجہ شہریار خان اور امریکی سفارت خانے کے حکام بھی موجود تھے، لیکن اس میٹنگ میں وزیر اعظم نواز شریف مدعو نہیں تھے۔ نیز صدر غلام اسحاق خان نے روانگی سے پیشتر عابدہ حسین کو بریفنگ میں بتایا تھا کہ آپ نے لگ بھگ 18 ماہ تک امریکی حکام کو مختلف موضوعات میں الجھا کر یہ عرصہ گزارنا ہے، کیونکہ ہمیں ایٹمی طاقت بننے کے لیے اتنا ہی عرصہ درکار ہوگا۔ عابدہ حسین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں واشنگٹن کی معلومات باقی دنیا سے 2 قدم اور خود پاکستان سے 4 قدم آگے ہوتی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت کو کب رخصت کیا جائے گا اور آئندہ آنے والی حکومت کس کی ہوگی، جس کی ایک مثال دیتے ہوئے انہوں نے بتایا، 1993 میں جب غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت برطرف کی اور پھر عدالت نے ان کی بحالی کا فیصلہ دے دیا، تو اس وقت میری امریکی سیکرٹری ایڈوائزر سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عدلیہ کی جانب سے نواز شریف کی حکومت کی بحالی کا فیصلہ سرا اور یہ بھی کہا کہ میاں نواز شریف کو اب الیکشن میں جانا چاہیے، اور ایسا ہی ہوا۔ اگلے ہی ماہ پاکستان میں الیکشن کا اعلان ہو گیا۔ اپنے کئی انٹرویوز میں عابدہ حسین نے میاں نواز شریف کا، جنہوں نے انہیں 2 مرتبہ اپنی کابینہ میں وزیر بنایا اور کئی حوالوں سے غیر معمولی اہمیت بھی دی، تذکرہ بہت بیزاری اور ناخوشگوار الفاظ میں کیا اور اپنے حسب و نسب کی بالادستی کے مقابلے میں انہیں بار بار کمتر، غیر قانونی اور غیر اخلاقی رستوں سے کامیابی حاصل کرنے والا فرد قرار دیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس یہ سب کہنے کا کوئی جواز موجود ہو، لیکن اس تناظر میں ان کا نواز شریف کی کابینہ سے مستعفی ہونے کا وہ واقعہ بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جب وہ بہبود آبادی کی وزیر تھے اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت کا قلم بھی ان کے پاس تھا۔ اس زمانے میں جب بجلی چوری کی شکایات بہت زیادہ بڑھ گئی تو حکومت نے واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو فوج کے حوالے کر دیا، جس نے بجلی چوری کی روک تھام کے لیے گھر گھر تلاشی کا آپریشن شروع کیا۔ اس آپریشن میں جھنگ میں واقع سید عابدہ حسین کے ڈیرہ فارم میں غیر قانونی بجلی کا کنیکشن لگانے اور اثر دراز سے بلا ادائیگی بجلی استعمال کرنے کے الزام میں نہ صرف بجلی کا کنیکشن منقطع کیا گیا بلکہ ان کے خلاف کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اس صورتحال میں عابدہ حسین نے بالمشافہ طور پر اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کر کے اس معاملے کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے اپنے وزیر سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو صورتحال کا سامنا کرنا چاہیے، دوسری صورت مستعفی ہونے کی ہے۔ چنانچہ عابدہ حسین نے ذاتی وجوہ کی بنیاد پر استعفیٰ دے دیا۔ عابدہ حسین بتاتے کہ 1992 میں جب امریکہ میں پاکستانی سفیر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہی تھی تو اس وقت کے آرمی چیف آصف جنجوعہ واشنگٹن کے دورے پر آئے۔ یہ وہ عرصہ تھا جب پاکستان پر اس حوالے سے بہت زیادہ دباؤ تھا کہ وہ اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کر لے۔ اس فیصلے کے لیے پاکستان پر دباؤ کے ساتھ ساتھ تقریبات کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں پاکستانی سفیر پر بھی اپنی
منصبی ذمہ داریوں کے حوالے سے غیر معمولی دباؤ تھا۔ امریکی وزیر دفاع ڈاک چینی اور جنرل آصف نواز جنجوعہ کی میٹنگ طے تھی۔ میٹنگ شروع ہونے سے قبل ڈاک چینی نے اپنے اسٹاف کو کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا، لیکن مجھے اس بات کا یقین تھا کہ جنرل آصف جنجوعہ مجھے کمرے سے باہر جانے کے لیے نہیں کہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی باہر چلے جانا چاہیے کیونکہ اب آپ کا یہاں بیٹھنا مناسب نہ ہوگا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر میٹنگ کے بعد میں نے جنرل آصف جنجوعہ سے کہا کہ میرا اندازہ ہے کہ امریکی وزیر دفاع نے آپ کو پیشکش کی ہوگی کہ پاکستان میں اقتدار سنبھالنے کے لیے ہم آپ کی مدد کو تیار ہیں، جس پر آصف نواز کو ایک دھچکا سا لگا اور وہ ششدر رہ گئے۔ انہوں نے اگلے لمحے مجھ سے پوچھا، کیا ڈاک چینی نے تمہیں یہ بات بتائی ہے؟ لیکن میں خاموش رہی۔ بے نظیر بھٹو کے بارے میں سید عابدہ حسین کا کہنا ہے کہ بے نظیر ایک بہادر خاتون تھیں۔ جب وہ پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنی تو ان کی عمر صرف 35 سال تھی اور بعد میں 39 سال کی عمر میں دوبارہ وزیر اعظم بنی۔ میرے خیال میں پاکستان جیسے ملک کے سیاسی حالات میں وزیر اعظم بننے کے لیے وہ کم عمر تھی، تاہم جب وہ جلا وطنی میں گئی تو انہوں نے وہاں بہت کچھ سیکھا اور وطن واپسی پر وہ ایک زیادہ سمجھدار اور معاملہ فہم سیاسی لیڈر کے طور پر سامنے آئے۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے انہیں کھو دیا۔ اپنی کتاب میں وہ لکھتی ہیں کہ 1990 کی دہائی میں جب میاں نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ، بے نظیر بھٹو ملک کی وزیر اعظم تھی، اس وقت کوئٹہ میں اپوزیشن کے رہنما نواب اکبر بگٹی، نواب زادہ نصر اللہ خان جیسی شخصیات کی میٹنگ ہو رہی تھی، جس میں میاں نواز شریف اور میں بھی شامل تھے۔ میٹنگ کے دوران میاں نواز شریف نے شرکا سے ایک ضروری فون سننے کی اجازت لی اور پھر باہر چلے گئے۔ جب وہ کافی دیر تک واپس نہ آئے تو مجھے کہا گیا کہ انہیں تلاش کیا جائے۔ میں انہیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی تو دیکھا کہ وہ فون پر گنگنا رہے تھے۔ سید عابدہ حسین کے شوہر سید فخر امام نے پاکستان کی قومی اسمبلی کے 11ویں اسپیکر کی حیثیت سے فرائض انجام دیے۔ پھر اسی اسمبلی میں وہ اپوزیشن لیڈر بھی رہے، تاہم انہیں ملکی سیاست میں اس وقت غیر معمولی اہمیت ملی جب انہوں نے قومی اسمبلی کے اسپیکر شپ سے اصولی موقف اختیار کرتے ہوئے استعفیٰ دیا۔ یاد ہے سید فخر امام مختلف وزارتوں کے سربراہ کی حیثیت سے بھی ذمہ داریاں انجام دے چکے ہیں اور اب پی ٹی آئی میں شمولیت کے بعد ان دنوں نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ کی وزارت سنبھالے ہوئے ہیں، جبکہ ان کی صاحبزادی صغرا امام، جنہوں نے سیاسی کیریئر کا آغاز پاکستان پیپل پارٹی سے کیا، 2009 سے 2015 تک خواتین کی مخصوص نشست پر سینیٹر بھی رہیں اور ان دنوں پنجاب اسمبلی کی رکن ہیں۔ نیز معروف ویمنز رائٹ ایکٹیوسٹ، صحافی اور ٹی وی اینکر سیدہ جگنو محسن بھی عابدہ حسین کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سید عابدہ حسین انتہائی بھرپور، ہنگامہ خیز، قدر متنازع واقعات سے بھری زندگی گزارنے کے بعد ان دنوں معاملات سیاست میں عملاً غیر فعال ہے، لیکن یہ نقل و حرکت پیرانہ سالی کے باعث ہی محدود ہوئی ہے۔ اپنے افکار و خیالات کے اعتبار سے وہ آج بھی توانا ہیں۔ ان کی یادداشت پر ان کی عمر کے اثرات مرتب نہیں ہوئے۔ جب کبھی کوئی ملکی یا غیر ملکی میڈیا کا نمائندہ پاکستان کی نصف صدی کی تاریخ کے حقائق جاننے کے لیے ان سے رابطہ کرتا ہے تو وہ ان کی بہترین یادداشت پر حیران رہ جاتا ہے۔ چونکہ ابتدا ہی سے مویشیوں کے فارمز اور ان کی افزائش وغیرہ کے معاملات ان کے کاروبار کا حصہ تھے، تو آج بھی یہ شعبہ عابدہ حسین کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ کسی نہ کسی شکل میں اس شعبے سے متعلق باخبر ہی رہتی ہیں۔